بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوگا۔ کوے کا جوٹھا پینے سے زبان کو چپ لگ جاتی ہے۔ طاقت چاہتے ہو تو گلا ہوا امرود کھاؤ، پکا ہوا۔ ایک کیلا روزانہ کھا لینے سے غصہ، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا روزمرہ معمول بنا لے کے کیلا کھانا چاہیے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ، دانے نہیں نکلیں گے۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو ٹھیک کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے، ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کرنی چاہیے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ پانی پی کر فوراً سو جانے سے آپ کا دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شکرقندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ شکرقندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 2 کیلے شہد میں ملا کر کھاؤ، دل کے درد کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ چہرے کو موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ چند چیزیں انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہیں۔ سوکھے گوشت کو کھانا، دست کی بیماری کی حالت میں غسل کرنا، پیٹ بھرا ہوا ہونے کی صورت میں غسل کرنا، بھرے ہوئے پیٹ میں مشروبات کرنا، یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ طاقت دیں گی۔ دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، بکرے کا گوشت، سیب، انجیر اور انڈا۔ جو لوگ واش روم میں موبائل استعمال کرتے ہیں، ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پی جانے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات کو چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں۔ بچہ یا بچی پیدا ہونے کے فوراً بعد 7 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ عز و جل بالغ ہونے تک تمام آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہے تو نہار منہ سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور آنکھوں میں سرما لگانا بھی سنت ہے۔ گھر میں رزق میں اضافہ کرنے والا کام، روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا، پخانہ کرنے کے بعد ہاتھ کلمہ پڑھ کر دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے سونا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کر لینا، ہر نماز کے بعد استغفار کرنا، گھر میں آئے سائل کو، مانگنے والے کو کبھی خالی نہ لٹانا، کوئی آپ سے قرض مانگے اس کو قرض دینا، بزرگوں کی حرمت کا خاص خیال رکھنا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا، کھانا پکاتے ہوئے ہمسایوں کا خاص خیال رکھنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے کی عادت بنانا، کسی دکھیے کو سہارا دینا، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا، کرکڑی پیاز کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے، مثانہ اور معدے کو پتھری کو توڑتی ہے۔ چلتے وقت پاؤں پر پورا اٹھا کر رکھو، گھسیٹ کر مت چلو، اس سے جوتے بھی جلدی خراب ہوتے ہیں اور ابھرا بھی معلوم ہوتا ہے۔
لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہتی ہے۔ فرش پر اگر روغن کے دبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کر لیں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی نمک یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز مانگے تو برتن میں لوٹھ پر رکھ کر مت دیں۔ جوتا ہمیشہ جاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اسی طرح بستر اور کپڑے میں بھی جھاڑو کر کے استعمال کریں یا جاڑ کا استعمال کریں۔ بچوں کو ہنسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑکی وغیرہ میں مت لٹکائیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائیں اور نقصان ہو جائے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، بدن میں ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی۔ اگر کسی سے بھی ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اتنی دیر باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔ نمک کھانے میں کم ڈالا کرو، کیونکہ کم کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اسے چہرے پر ملیں، جلد صاف ہو جائے گی، رنگت نکھرے گی اور دبے دور ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے دور ہو جائیں گے۔ کان کا بہرا پن سرسوں کے تیل میں کیکر کے پھول جلا کر چھان لیں، 2 سے 3 قطرے صبح و شام پکائیں۔ کان کا درد، پیپ اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ عزوجل ٹھیک ہو جائے گا۔ گیس اور تیزابیت سے بچنے کے ٹوٹکے۔ گیس اور تیزابیت سے بچاؤ کے لیے مسالے دار اور روغنی کھانے، بیکری آئٹمز اور سافٹ ڈرنکس وغیرہ سے پرہیز کریں۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ اپنی غذاؤں میں صبح و شام انجیر کا ضرور استعمال کریں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اتری ہوئی پھولی ہوئی کریں۔ سر درد کا بہترین علاج، ایک لیمو لیں اور سرکہ کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر 4 سے 5 طرح سے ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر اگر شام 4 بجے ایک مٹھی چنے کا استعمال روزانہ کریں۔ اگر آپ اپنے کولیسٹرول کم کرنے کے چاہتے ہو ساتھ تو بازاری کھانا میں بھی اور بغیر کسی نقصان کے جیسے کہ پیزا، برگر، شاورما ایسی چیزوں سے اجتناب کریں۔ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والی کمزوری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ موٹی خواتین یعنی یہ جسمانی قوت بڑھاتے ہیں، پانی میں لیموں کوئی وزن نہیں رس ملا کر لینے سے چربی پگھل جائے اور گرمی کے موسم میں رہیں گی۔ یعنی حبس اور گرمی کے موسم میں پریشان افراد کے لیے نسخہ پودینے کے پتوں سے بھاپ لیں، کچھ اور بھی چہرے بنائیں، کے فالتو آئل کو ختم کر کے چہرے کے داغ دانوں کسی بھی پنساری کو ختم کرتا سے ہے لے لیں اور چہرہ چمکانے کے لیے بھی زبردست ہے۔ انشاءاللہ عزوجل اگر بدن کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار بڑوں کو لبال دونوں کے لیے مفید ہے۔ منہ سے نکال کر خارش والی جگہ پر اگر آپ اپنے مثانے بہترین رکھنا چاہتے ہیں خارش تو غائب ہو کچا جائے گی۔ پیاز زیادہ استعمال کریں، اس سے آپ کے مثانے سفید تندرست نمک کی اور جگہ رہیں گے۔ کالا نمک استعمال کریں، جو صحت بچے عطا کرتا ہے۔ بستر پر پیشاب کرتے ہیں، روٹی انہیں میں نمک کا استعمال کم کرنے سے تھوڑا سا زندگی شہد بڑھ ملا کر جاتی ہے۔ سوتے وقت دوپہر کو چٹکی کچھ دیر امرا آرام کر پانی لینے سے کھلانا اس عادت عقل کو بڑھ جاتی ہمیشہ ہے۔ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ کریلا گرتے ہوئے شوگر بال کے لیے مردوں انتہائی فائدہ خواتین مند کے ہے، لیے نہایت ہی پریشانی فائدہ کا مند باعث سبزی بھی بنتے ہے۔ ہیں، جو اپنے جامن کے بالوں کو پتے بچانے کے لیے چبانے ہر سے وقت بواسیر سے فکر و نجات مند میں مل جاتی ہے۔ لگے رہتے ہیں۔ یہ بلی آسان سا گھر میں ٹوٹکا نظر آ انہیں کے جائے لیے ہے تو جو دودھ، اپنے بالوں کے لیے بہت گوشت مفید ہے۔ کا ٹکڑا یا ایک روٹی چبا چمچ دیں، دہی
ایک آپ انڈا کے رزق میں آملے بے کا تحاشا پاؤڈر برکت مل میں جائے ایک گی۔ چمچ تارا میرا کا تیل سگریٹ ملائیں، نوشی کی ایک عادت چمچ ختم کسٹرڈ کرنی آئل ہو تو کچھ دیر جب کے لیے بھی رکھ دیں، طلب پھر ہوتی سر ہو میں تو اچھی اپنی طرح لگا زبان لیں۔ کی نوک پر نمک کو چاٹ لیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد اسے دھو لیں۔ شام کو ہفتے میں گوبھی ایک بار یا چند کھانا بار یا بادی چند پن دنوں کو میں بڑھاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ادرک رزلٹ کا ہمیں زیادہ نوازے گا۔ استعمال سن ادرک بلاک کا زیادہ لگانے استعمال سینے میں کا جلن فائدہ اور یہ ہوتا تیزابیت ہے کا کہ باعث آپ کے بنتا ہے۔ چہرے پر جھریاں کم پڑتی کھٹی ہیں، چیزوں کا استعمال قدرت سے جلد پٹھوں کے جلستی لیے نہیں زیادہ اور نقصان دہ رنگت ہے۔ خراب نہیں ہوتی۔ اپنے کن دماغ پٹی کو پر اگر بہتر رکھنا ہے تو انگوٹھا 8 رکھیں، گھنٹے کن کی پٹی نیند پر انگوٹھا ضرور رکھیں، پوری کر لیا کریں۔ دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ فریج سے اگر سبزیوں اور کھیرے کا پھلوں جوس کی جلد کو تر و بدبو تازہ رکھتا ختم ہے۔ کرنا چاہتے ہیں ٹماٹر کا تو جوس ایک لیمو کاٹ کھلے کر مسام فریج کو کے بند اندر رکھ کرتا دیں، ہے اس کی اور وجہ سے فریج اجوائن کی کا بدبو جوس سوزش زائل کو ہو کم جائے گی۔ کرتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے کھانا افراد کے کھاتے لیے وقت کیلا لوہے نہایت کا چمچ استعمال نقصان دہ کرنے ہوتا سے ہے، اس کینسر لیے کی کیلا بیماریاں آتی ہیں، کھانا ان کے لیے مشکل کا باعث اس بنتا ہے لیے اور کیلا بلغم بھی پیدا لوہے کرتا کا ہے۔ چمچ استعمال نہیں اپنی کرنا آنکھوں کو چاہیے۔ ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے حاملہ پہلے عورت اپنے اگر پاؤں حمل پر کے دوران تیل کی مالش ضرور کر دودھ لیا کرو، اس پیے سے آپ تو کی بچہ آنکھیں تر و سفید ہو تازہ جاتا ہے۔ اور فریش رہتی ہیں۔ ایسے بچے جن کو مٹی صبح کے کھانے کی وقت عادت پرندوں ہو کی ان آوازیں کو سننے کیلا سے اور دماغی شہد ملا کر کمزوری دور کھلائیں، ہو جاتی ہے ان اور کی چکر مٹی آنا کھانے بھی کی ختم عادت ہو چھوٹ جاتے جائے ہیں۔ گی۔ اگر دبلے آپ کو افراد بھوک کالے چنے کم کو بھون لگتی کر ہو کھا تو لیا روزانہ کریں، نہار منہ موٹے ہو کچی جائیں گے۔ گاجر کھا لیا کرو۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے درخت کے اگر سائے میں پانی میں پیشاب تھوڑا سا کرنے سے نمک ملا بڑھاپا لیں جلدی آتا تو ہے۔ انڈے کا چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے اور چارجنگ انڈا لگا پھٹتا بھی کر نہیں۔ موبائل استعمال کرنے سے اگر بیٹری آپ کی اپنے ٹائمنگ گردوں ختم کو ہو جاتی ہے۔ بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو اس سونے سے لیے پہلے واش روم سے موبائل فارغ کو ہو لیا جب کریں۔ بھی استعمال کریں چارجنگ بتا موٹی کر استعمال موٹی کریں۔ خواتین اگر چند دنوں میں دبلا گھر پتلا میں ہونا لال چاہتی بیگ ہیں ہو تو مچھر آ انار جاتے ہیں۔ کے رس میں گھر کھیرے میں کا رس چھپکلی ہو تو کیڑے شامل کر مکوڑے کے بھی پی لیا آتے ہیں۔ کریں، اس سے وہ سماعت اگر ہونا آپ کے شروع ہو سینے جائیں میں گی۔ درد ہوتا ہو تو خربوز خشک میوے کھا کھانے کر کے بعد اوپر سے تھوڑا مالٹا سا کھا نمک جاؤ۔ چاٹ لیا کریں تو نہار منہ بدہضمی پودینے کی شکایت خوشبو نہیں سونگھ رہے لینے گی۔ سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ انگور گردے کی پتھری جو سے ان بچاتے ہیں، پودوں اس کا لیے پھل کھانے سے جن بھائیوں کو گردے کی جلد پتھری کا سامنا خوبصورت ہے اور تر و وہ تازہ انگور کا رہتی ہے۔ استعمال کریں۔ گلے میں سوزش جن کا لوگوں مسئلہ کو ہو تو قبض کا کیلا مسئلہ کھانے سے سوزش رہتا ختم ہو ہو جاتی ہے۔ ان میں مالٹے کینسر کا کے مسئلہ چھلکے ابال زیادہ کر ہوتا ہے۔ ان میں لونگ ڈال دیں اور چربی کمرے والا کے اندر گوشت رکھنے کھانے سے سے کمرے میں مچھر مردانہ نہیں آئیں گے۔ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر اگر میں ایک چینٹیاں دن اور تک کاکروچ پیشاب بہت نہ آئے زیادہ تو سمجھ جائیں کہ تعداد میں آپ پائے کے جاتے ہیں گردے فیل ہو تو ان سکتے سے ہیں۔ چھٹکارا حاصل کرنے کا بہت ہی جب آسان موت طریقہ یہ قریب ہے آتی ہے کہ تو فرش پر یہ چاک سے چیزیں لکیر ظاہر لگا دیں، ہونے لگتی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ طبیعت بے پیدل وقوف چلنے بن سے جاتی گیس ہے۔ کی شکایت کم ہوتی ہے اور شفا تیز کے رفتار سارے چلنا اسباب موت گیس کے کو کم سبب کرتا ہے۔ بن جاتے ہیں۔ جس کو زیادہ تر قبض کی دوا شکایت اپنا رہتی نفع ہے پہنچانے وہ میں اپنا لوگ اثر بڑے کھو گوشت سے دیتی ہے۔ پرہیز کریں۔ مزید ایسی لیموں ویڈیو کا رس دیکھنے کے لیے چوسنے ہمارے سے چینل چہرے کو کی وزٹ کریں، چھائیاں غائب ہو جاتی ہمارے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہو کیلا سکے تو بیل کھانا آئیکن کو کینسر بھی کلک کریں کے تاکہ مریض مزید کے ایسی لیے ویڈیو بہت ہی آپ تک آسانی سے فائدہ پہنچ مند سکے۔ ہوتا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب غصے تک سے اپنا پرہیز خیال کریں، رکھیے گا، زیادہ دعا میں غصہ یاد رکھیے کرنا گا۔ موٹاپے کا السلام سبب علیکم بنتا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانتوں سے خون نکلتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ پلاسٹک کے برتنوں میں ہلدی رکھنا یا ہلدی کے نقصانات یا ہلدی کے نشان۔ پلاسٹک کے برتنوں سے ہلدی کے داغ دور کرنے کے لیے بیسن رگڑ کر ان کو دھوئیں، اس سے داغ چلے جائیں گے۔ سانس کی بیماری کے لیے 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کیا جائے تو یہ نالیوں میں انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے کبھی نظر کمزور نہیں ہوتی، دماغ مضبوط رہے گا، یادداشت بہترین ہو جائے گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی بڑھاپے کا اثر دکھائی نہیں دے گا۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 کالی انجیر کھا لیں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو صبح شام ایلو ویرا کے گودے سے تلوں کی مالش کریں۔
کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتی ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام کھائیں یا خشک بیج والا پھل، یہ قبض کشا ہے اور حفظ کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ اس کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا حلوہ نزلہ، زکام اور سر درد کے لیے مفید ہے۔ گھٹنوں کا درد، شدید ترین درد ہمیشہ کے لیے ختم۔ گھٹنوں کا مرض تب ہوتا ہے جب ان میں لیزر دار مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا لیزر دار مادہ پیدا کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک پاؤ مسبر لیں، پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایک بوتل سرکہ انگوری لیں، مسبر کو باریک پیس کر سرکے میں اتنا ڈال دیں کہ لیس بن جائے۔ اس کو گھٹنوں کے چاروں طرف لگائیں، جب یہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اور لگائیں۔ اس طرح 3 دن تک لگاتے رہیں۔ رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر گرم کپڑا یا پٹی باندھ لیں، انشاءاللہ عزوجل گھٹنوں کا لیسدار مادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ جو کا آٹا استعمال وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں تو کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے۔ جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ فجر کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو اور اس کی نسلوں کو آفاقوں سے، تنگ دستی سے اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس انسان کو کھانا اچھی طرح ہضم نہ ہوتا ہو، گیس تنگ کرتی ہو اور اس طرح دوسرے امراض نے بھی زندگی کا سکھ و چین چھین لیا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا مقیت 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ سکون واپس آ جائے گا۔ اگر پخانہ کرتے وقت پخانے میں خون آتا ہو تو 1 کپ پانی میں 1 انجیر بھگو کر صبح فجر ٹائم کھا لیں اور پانی بھی پی لیں۔ پخانے میں آنے والا خون بند ہو جاتا ہے، جو بواسیر کا نہیں بلکہ جگر سے آتا ہے۔ آپ صبح جب بھی اٹھیں، چہرہ دھونے سے قبل 1 پیالے میں پانی لے کر اس پر 25 بار یا نور پڑھ لیں، چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ اگر خارش زیادہ تنگ کرے یا ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سلاد کا پیالہ خوف ٹھنڈا کر لیا جائے تو اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ معدے کا بہترین علاج 3 کام کرو۔ کھانے میں پانی چھوڑ دو، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پیو، کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پیو، اس سے معدے کا بہترین علاج ہو جائے گا۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی میں ایڑیاں پھٹنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہوں تو 20 منٹ کے لیے پاؤں لیموں، نمک اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر کسی بھی پتھر سے سخت جلد پر رگڑیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جسم کو توانائی پہنچانے، السر کو ختم کرنے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا
کھانا بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ دال چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیا کریں۔ آئرن کی کمی بھی پوری کرنے کے علاوہ مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔